امریکہ نے اپنے خطرناک ڈرون یوکرین کی جنگ کے اندر جھونک دیے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان ڈرونز کے اندر سے جو اہم ٹیکنالوجی ہے وہ نکال کر اپنے پاس رکھ لی ہے۔ ان جہازوں کو موڈیفائی کرنے کے بعد، ان ڈرونز کو موڈیفائی کرنے کے بعد یوکرین کے حوالے کر دیے گئے۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ امریکہ کے MQ-1C گرے ایگل نام کے ڈرونز ہیں جن کو امریکہ کی پینٹاگان نے سب سے پہلے موڈیفائی کیا، اپنے اہم ہتھیار، اپنی اہم ٹیکنالوجی، اہم کمپوننٹ اس ڈرون سے باہر نکالے اور خالی ایک ڈرون نما چیز جو ہے وہ یوکرین کے حوالے کر دیے کہ بھائی یہ ڈرون ہے، اس سے تم نے ایران کے بنائے ہوئے شہید 136 ڈرون، کمکازے ڈرون اور مہاجر 6 ڈرون کی جو ہے اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے یہ کام کیوں کیا؟ ایک طرف تو اپنے ڈرون دے رہا ہے اور وہاں سے سینسٹیو انفارمیشن یا سینسٹیو کمپوننٹ یا سینسٹیو ٹیکنالوجی ہے وہ باہر بھی نکال رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے امریکہ کو یہ پتا ہے کہ یہ جیسے ہی ڈرون جائیں گے یوکرین کے اندر، یوکرینی فوج ان کو سرنڈر کرے گی، یا اگر یہ جہاز رشیا کے ہاتھ لگ گیا تو رشیا نہ صرف خود اس کا استعمال کرے گا امریکہ کی ٹیکنالوجی کو چوری کرنے کے لیے، بلکہ ایران جیسے خطرناک ملک کو یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ ایران تو آلریڈی ڈرون ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے گیا ہے اور اسی وجہ سے امریکہ کے ڈرون اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ایران کا مقابلہ کر سکے۔ اب انہوں نے مدد تو کی ہے یوکرین والوں کی، لیکن کوئی خاص مدد نہیں کی۔ خیر، اس حوالے سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ بہت بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اپنا MQ-1C گرے ایگل نام کے ڈرون کو موڈیفائی کرنے کے بعد یوکرین کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی سی ان کی کیپیسٹی چیک کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو MQ-1C گرے ایگل نام کا میڈیم الٹیٹیوڈ کا یہ ڈرون ہے، اس کی رینج 400 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ ٹاپ سپیڈ اس کی 209 کلومیٹر پر آور کی ہے۔ اگر اس کے اوپر ہیل فائر میزائلیں جو ہیں وہ تعینات کر دی جائیں تو اس کی سپیڈ ریڈیوس ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی سپیڈ 250 کلومیٹر یعنی 250 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے یہ ٹریول کرتا ہے۔ اگر اس کی لینتھ کی بات کریں تو ٹوٹل لینتھ 8.53 میٹر بتائی جاتی ہے۔ انجن اس کے پاس تھلیٹ کروشن نام کا ہے اور اس کا جو مینوفیکچرر ہے وہ جرنل اٹامکس ایروناٹیکل سسٹم اس ڈرون کو بناتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے اندر لیزر اور فائبر جیسی خطرناک ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے، لیکن امریکہ یہاں سے نکال لے گا۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہماری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایران کے بنائے ہوئے ڈرونز کا کچھ ملبہ اپنے ملک کے اندر لایا ہے، یعنی یوکرین سے ملبہ جو ایرانی ڈرونز کا ہے وہ لے کر امریکہ نے ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ خود پریشان ہے کہ ایران نے آخر ایسی کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے اپنے ڈرونز کے اندر جس کی وجہ سے وہ بربادی پھیر رہا ہے، اور امریکہ کے ڈرونز بھی ایران کے سامنے بے بس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔